مردوں کی ضد ہوتی ہے کہ کوکنگ انہوں نے کرنی اور آتی ہے نہیں. کوکر توڑ دیا ہر چیز اس میں، پتہ نہیں ایسے پانی ڈال دیا تھا جیسے پورا بکرا اندر پکانا ہوتا ہے. اسے اتنی دیر ہو گئی اس کا پانی ڈرائی کرتے ہوئے، ابھی بھی اس کا ڈرائی نہیں ہوا. ابھی اس میں نے ہلکا سا آئل ڈال دیا، لیکن یہ پانی ڈرائی ہوتا ہے پھر ان کو دیتی ہوں. یہ دیکھیں پانی ڈرائی کر کے سائڈوں سے برتن کیسا ہو گیا. یہ ہے جی دل بھر کی ریسپی، جو کہ 2-3-4 گھنٹوں میں تیار ہے، کیونکہ گیس بھی تنگ کر رہا تھا. لیکن ابھی الحمدللہ سے یہ ریڈی ہو چکی ہے، پانی ڈرائی ہو چکا ہے. لیکن یہ تھوڑا گل گیا، اچھی بات ہے. ابھی میں ان کو دیتی ہوں، ساتھ روٹی دیتی ہوں. صبح کے 5 بجے کا ٹائم ہے، فجر کی اذانیں ہوئی. ابھی ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل، کیونکہ ایک تو دل بھر کے رائٹ سائڈ پر بازو میں شدید درد ہو رہا ہے. اور بس دکھاتے گھر میں میڈیسن کافی نہیں ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. اسی لیے ان کو بولا کہ چلیں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہ کچھ بہتر ہی بتائیں گے. صبح صبح کا یہ کافی اچھا ماحول ہے. یہ تو اپنی بیٹری ڈاؤن رہتی ہے. چلیں جی، یہ ہے ان کی پرچے وغیرہ. ان کو لگ گئی ہے ڈرپ. یہ ریزک ہے شاید معدے کے لیے. کافی ان کو پوری رات سے پین تھا، اور ابھی ان کی ڈرپ میں نے سلو کر دی ہے. کہہ رہے تھے زیادہ ان سے نہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. مزید اللہ ان کو صحت دے. آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا لازمی. السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں. بس یہ چھوٹا سا ہی میں ولاگ ریکارڈ کر سکی ہوں. کوکنگ کا پہلے ہے رات دل بھر کو دائیں طرف تھوڑا سا درد تھا. شاید جب سے عید آئی ہے وہ قربانی کا گوشت کھا رہے، اور جس کی وجہ سے ان کو شاید جلن تھی، چبھن ہو رہی تھی. گھر میں بھی میں نے ان کو ایسو کیپسول دیا تھا، ساتھ میں ان کی پہلے کی میڈیسن ہے جو ڈاکٹر نے ان کو دی تھی وہ ان کو رات دی ہے، اور ٹھیک ہو گئے تھے. لیکن صبح کے ٹائم پھر ان کو ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نے بولا تھا کہ میں شاہ رخ بھائی کو بلاتی ہوں، تو وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، میں اس قابل ہوں. وہ مجھے بھی ساتھ نہیں لے کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن میں زبردستی گئی تھی. اور وہاں پر ان کو ڈرپس لگی ہیں، اور ڈاکٹر نے بس ان کو بولا کہ یہ آپ کا کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ڈرپ کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. اور ڈرپ کے دوران ہی وہ ٹھیک ہو گئے تھے. بس ہلکی سی نیند ان کو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھے ہیں. لیکن میں ان کو 10 بجے کے قریب ہی اٹھا رہی تھی کہ پلیز اٹھ جائیں، آپ نے جانا ہے. اس کے بعد مجھے مما کی کال آئی. خیر میں نے ان کی کال پک کی، اور میں نے ان کو بتایا کیسے دل بھر کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اور بس کچھ بھی نہیں. اس کے بعد انکل بھی آئے تھے، وہ بھی بس دل بھر کی خبر لے کر چلے گئے. 5-10 منٹ بیٹھے ہیں. اس کے بعد دل بھر نے شاور لیا، اور وہ کوئی بل کا مسئلہ تھا، وہ چلے گئے. اور تھوڑی دیر بعد نینا آ گئی کہ دل بھر کا ہے. میں نے کہا وہ تو چلے گئے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ نہیں، وہ گھر تو نہیں پہنچے. میں نے کہا شاید وہ پھر نہ آفس چلے گئے ہوں گے بل کے لیے. تو بس اب الحمدللہ سے ٹھیک ہے. وہ ابھی وہ 7 بجے کے بعد ہاں جی 7 بجے کے قریب آئے تھے، اور چلے گئے تھے آدھے گھنٹے میں. لیکن الحمدللہ سے وہ ٹھیک تھے.
چائے انہوں نے پی ہے، شاید ان کے بلاگ میں آپ دیکھ سکیں. اور روبینہ مما نے بھی آج میرے اوپر ویڈیو بنا دی کہ پورا خاندان ہے ان کا یہ وہ. تو دیکھیں میں بھی اس کی بیوی ہوں اور میں ان کو سب جس کا نا جو دل چاہتا ہے وہ میرے اوپر ویڈیو بنا دیتے ہیں، جس کا بھی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی ان کی وائف ہوں. اگر ان کو ہاسپٹل لے کر گئی ہوں تو کوئی نقصان تو میں نے اس کا نہیں کیا، بلکہ آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر کے ہی لے کر آئی ہوں. اس کو کوئی زخم کوئی چوٹ میں نے نہیں دی، نہ میں نے پریشان کیا ہے. سب آتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ آپ اس کے بچے ہیں، اس نے ادھر جانا ہے. تو میرے خیال میں دل بھر پورا دن پوری رات یہاں تو کبھی بھی نہیں رہے. جب بھی ان کو جانا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی دے کر آتے ہیں، کم کبھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر وہ دن میں 1 گھنٹے سے اوپر تھوڑا ٹائم یہاں رہتے ہیں تو اتنا ٹائم وہ پھر ادھر گزار کر آتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. رہی بات میری طبیعت کی تو میں بالکل ٹھیک تھی. نکاح کے بعد ہی میرے ساتھ یہ سارا عمل شروع ہوا. آپ سب بخوبی جانتے ہیں میں ایسے کبھی بھی پاگلوں کی طرح نہیں رہتی تھی. ٹھیک ہے، اور میری یہ حالت جو بھی ہوئی ہے نکاح کے بعد ہوئی ہے، آپ کے بھی سامنے ہے. آپ کے بیٹے نے بھی مجھے دیکھا ہے، وہ جہاں بھی مجھے لے کر گیا ہے، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ آپ کو بھی بتائی ہیں، کوئی چھپائی نہیں ہے انہوں نے. میرے یہ پچھلے 2 ولاگ جو تھے یہ پہلے کے تھے. میں 2 دن سے اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ میں پانی بھی پی سکوں. اس کے بعد آپ نشہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں. میرے پاس کون سا نشہ آتا ہے؟ آپ بتائیں نا. جو انسان اپنے لیے روٹی نہیں کھا رہا، وہ اپنی کیئر کر رہا ہے، کیا وہ نشہ کرے گا؟ آپ نے کب مجھے نشہ کرتے دیکھا ہے؟ اس لیے اس طرح کے الزام میرے اوپر نہ لگائیں. میں بھی ایک انسان ہوں. میں یہاں آپ لوگوں کی امانت ہوں. میرا اب یہی گھر ہے. میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آپ لوگوں کے پاس آ چکی ہوں. ٹھیک ہے، میرا بھی احساس ہونا چاہیے. میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہ تو بدتمیزی کی ہے. میں نے اپنی ماں سے زیادہ آپ کو ماں مانا ہے. لیکن اگر آپ کا کال نہ اٹھانے سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں. میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہو. نہ میں نے کبھی دلبر کو پریشان کیا ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں یا میں جو بھی ہوں. لیکن شاید میں یہاں پر اب کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، نہ میں کچھ بولنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات، ندیم بھائی کی آج بہت سی بددعائیں دے رہے تھے، تو کوئی مجھے بھی کمنٹس آتے ہیں، بہت سی عجیب و غریب آتے ہیں. تو آپ کا بھی احسان ہے کہ آپ نے مجھے اتنی بددعائیں دی ہیں. آپ کی اگر سائمہ سے ناراضگی ہے تو آپ سائمہ کے لیے ویڈیو بناتے، لیکن آپ نے مسلسل اس میں مجھے ہی برا بولا ہے. آپ نے ہی بولا تھا کہ دلبر اور ثانیہ ہمارا نام نہ لیں، ہماری طرف سے کوئی ویڈیو نہیں بنے گی. لیکن سائمہ آپ ڈیلی کوئی نہ کوئی بات اندر کر جاتی ہیں. میں نے کوئی بات آگے سے نہیں کی، کوئی پلٹ کر جواب نہیں دیا. میں نے کبھی سائمہ کو نہیں بولا کہ آپ ہانیہ کا صدقہ کھاتے ہیں. میں نے کبھی اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کی ہے. نہ میں نے مطلب کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے اب ان کا ذکر ہی نہیں کیا. لیکن آج آپ نے بہت سی بددعائیں دیں
اور آپ کا حق نہیں بنتا تھا بد دعائیں دینے کا. جب آپ ایک سوشل میڈیا پر ہے، یہاں پر لوگ آپ کو سب کچھ بولیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو سب کچھ ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. میرا بس آج دل دکھا ہے، بہت زیادہ دکھا ہے، صرف 2 لوگوں سے. ایک روبینہ ماں جنہوں نے بولا کہ ان کا پورا خاندان بیٹھا ہے، وہ اس کو لے کر جاتا. تو میں بھی اس کی بیوی تھی، میں نے آپ کے بیٹے کو بولا تھا، لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں، میں چلا جاؤں گا، میں کسی کو بھی تنگ نہیں کر سکتا، اور میں اس قابل ہوں کہ میں جا سکتا ہوں. اور مجھے بھی پتا تھا کہ یہ بائک چلا سکتے ہیں اور ان کی پوزیشن ٹھیک ہے. لیکن آپ نے میرے اوپر بہت لمبی چوڑی ویڈیو بنائی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے سوری کرتی ہوں کہ میں جس حالت میں بھی تھی، چاہے مجھے ہوش تھا یا نہیں تھا، مجھے آپ کی کال اٹھانی چاہیے تھی. میں آئندہ احتیاط کروں گی. میں نے جیسے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے آپ کو 7-8 کال کی ہے، لیکن آپ نے میری کال نہیں اٹھائی، شاید آپ ناراض ہیں. لیکن اس کے بعد ندیم بھائی کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ہوا. لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہتی کہ کل کو آپ پھر مجھے عجیب و غریب میسج کریں. میں صرف اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی خوشی جہاں بھی ہے وہ خوش رہے. میں نے آپ کے بیٹے کو ہرگز پریشان نہیں کیا، ٹھیک ہے. اگر وہ آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کا بیٹا یہ بات کرتا ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ جیسے سیلری آتی ہے میں یہاں سے چلی جاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے کوئی اور پریشانی نہ ہو، دلبر بھی پریشان نہ ہو، بچے بھی پریشان نہ ہو، اور دلبر کو ادھر ادھر بھاگنا بھی نہ پڑے. اس کے بعد جب دلبر کا دل کرے وہ مجھے لے آئے، اگر اس کا دل نہ کرے تو نہ لے کر آئے. لیکن میرے اوپر اتنے الزام نہ لگائیں. آپ سب کہتے ہیں کہ رویا نہ کرو، آپ روتی ہیں تو سمپتی لینے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے نہیں. میں انسان ہوں، مجھے درد ہوتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے خلاف ہو، بہن کے خلاف ہو، یا بیوی کے خلاف ہو، باپ کے خلاف ہو. میں ہرگز نہیں چاہتی. میں نے آپ سے سوری کرنے کے لیے آپ کو فوری بیک کال کی ہے. اور یہ دلبر بھی، آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ میری یہ حالت نکاح کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی میٹر نہیں تھا. اب تو میں نے یہاں پہ دکھانا ہی چھوڑ دی ہے. اب میں یہاں پر نہیں دکھاتی کہ مجھے کیا کیا تکلیف ہے. میں بھی ٹھیک رہنا چاہتی ہوں، میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں. ہر کسی یہاں پر رونا دھونا یہ چیزیں نہیں دکھانا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ میں اس گھر کو لے کے اچھے سے چل سکوں. لیکن اگر آپ کو بھی مجھ پہ کوئی شک ہے کہ آپ کے بیٹے کو میری وجہ سے کچھ ہوتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بیٹے کو میری وجہ سے کوئی نقصان ہو. وہ جب بائک پر میں ان کے ساتھ کہیں جاتی ہوں نا،
تو سامنے کوئی بھی چیز ہو یا وہ ذرا تیز کرے، میں نے راستے میں کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں راستے میں اب ولاگ بھی نہیں بناتی، صرف اس لیے کہ ولاگ کے چکر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں ایک الفاظ بولتی ہوں، پلیز احتیاط سے، آپ تھوڑا آہستہ ہو جائے، آپ دھیان سے، احتیاط سے، صرف یہ 3 لفظ میرے منہ میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی ایسی کوئی کام یا کوئی چیز نہیں کی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ میں یہاں پر نہیں بتانا چاہتی یا نہیں کچھ بھی دکھانا چاہتی۔ وہی نا کہ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی۔ میں نہیں بتانا چاہتی کہ مجھے اس کی خدمت کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے۔ مجھے اگر پوری رات بھی ان کے پاؤں دبانے پڑے میں دباتی ہوں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ سو جاتے ہیں۔ جب ان کی کہیں آنکھ کھلتی ہے تو وہ بولتے کہ ابھی تک تم یہاں بیٹھی ہو۔ ان بات صرف وہی ہے نا کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میں آپ سب سے سوری کرتی ہوں اور انشاءاللہ میں چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا بیٹا میری وجہ سے پریشان رہے، وہ اپنے بچوں میں خوش رہے، اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر یہاں پر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میں کسی بھی حال میں ہوں آپ کے بیٹے کا پورا خیال رکھتی ہوں، اس کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کا جو وہ بولے۔ میں ڈیلی یہاں کھانا پکاتی ہوں، اگر اس کا دل کرے تو وہ یہاں پہ کھا لیتے ہیں، اگر وہ باہر سے کھا کر آئی ہوں تو پھر میں نے کبھی زور زبردستی نہیں کی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک تکلیف ہے ان کو سینے کی، کھانے سے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بس یہی میں نے آج بات کرنی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں کافی دیر سے رو رہی ہوں، لیکن میرے اوپر اتنے بڑے بڑے بہتان نہ لگائیں، نشہ یہ وہ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ میں تویز تو دور کی بات، میں کبھی دم بھی نہیں کرواتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے اپنے اللہ سے مانگ لیا نا وہی سب ہے، لیکن اب دل پر مجھے جو بولتے ہیں، جہاں بھی بولتے ہیں، میں جاتی ہوں، دم بھی کرواتی ہوں، صرف اس لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں۔ میں اگر ایک دن ٹھیک ہو کر کپڑے پہنتی ہوں یا تھوڑا سا میک اپ کرتی ہوں، لیکن اسی کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی میری حالت بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر میں دکھا سکوں تو میں نے 4-5 دن سے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے، میں صبح نینا کو بھی بتا رہی تھی، حتیٰ کہ میرے پاس بہت سی شرٹیں پڑی ہیں، کپڑے ہیں، سارا کچھ ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں، میں نے ابھی تک پانی کا گلاس نہیں پیا، میری چائے ویسے کی ویسے پڑی ہے نہ۔ میں یہاں پر اپنے بارے میں کچھ بھی بولوں گی تو آپ لوگوں نے مذاق ہی کرنا، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، کوئی جانور نہیں ہوں۔ لیکن آج کے بعد آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دلبر کو بھی صحت دے، وہ خوش رہے، آباد رہے۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے میں انہیں ہاسپٹل لے کر گئی تھی، اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو برا لگا تو دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔
بس اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ولاگ اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.